بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج جنوری 1964 کی 26 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت 145 سے ہوتا ہے. موضوع مسلسل چلا آ رہا ہے. آج کا درس میں نے تفصیلاً عرض کیا تھا کہ قبلہ در حقیقت سمبل ہے، علامت ہے پرانی نظام مملکت. حکومت و خداوندی کی ایک علامت ہے، ایک شعار ہے، ایک سمبل ہے. جس طرح سے اب جب ماسکو کہا جاتا ہے تو وہ ایک مملکت ہی نہیں بلکہ ایک نظام جو ہے ان کے یہاں کا، اس کی علامت سمجھا جاتا ہے. اسی طرح قبلہ علامت ہے نظام خداوندی کا. نظام خداوندی کسی خاص گروہ، جماعت، فرقے یا مذہب کا نظام نہیں، عالمگیر انسانیت کے لیے نظام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہودیوں کا اسی قسم کا قبلہ ان کے نظام کی علامت بیت المقدس تھا. لیکن یہودیوں کا مذہب بھی قومی تھا، ان کا نظام بھی قومی تھا، اس لیے ان کا قبلہ بھی قومی تھا. اور قوم بھی وہ کہ جو ریس نسل پر مبنی تھی، جو بنی اسرائیل کی نسل سے نہیں تھا وہ یہودی مذہب بھی اختیار نہیں کر سکتا تھا، اور جو یہودی نہیں تھا اس کا قبلہ بیت المقدس ہو نہیں سکتا تھا. اب ظاہر ہے کہ جس نظام کو عالمگیر انسانیت کا نظام بننا تھا وہ کبھی اس مرکز کو اپنا علامت یا مرکز نہیں قرار دے سکتا تھا جس کی نسبت ایک خاص قوم کی طرف ہوتی تھی. اس کے برعکس کعبہ کی بنیاد ہی اس بنا پر رکھی گئی تھی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا. وضوء للناس یہ نوع انسانیت کے لیے قائم کیا گیا تھا. اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس کی یہ مرکزیت باقی نہ رہی، لیکن اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ملت ابراہیمی کی تجدید کے لیے جب تشریف لائے تو کعبے کی وہ اوریجنل پوزیشن، وہی پہلا مقام جو تھا وہ اسے حاصل ہو گیا. اور یہ وجہ تھی کہ اسلامی نظام نے کعبے ہی کو اپنا مرکز قرار دیا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو عام ہمارے ہاں ایک خیال پایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی کے 13 سال اور مدینے کی زندگی کے بھی 2-2.5 سال بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ یکایک تبدیلی ہوئی تھی اور آپ نے اپنا رخ کعبے کی طرف کیا تھا. یہ صحیح نہیں ہے. قرآن کی روح سے اس نظام کا مرکز پہلے دن سے کعبہ ہی تھا، کعبہ ہی رہا ہے. اب یہ چیز کے پہلی آیت میں 142 میں یہ آ گیا تھا کہ یہ یہودی جو حقیقت سے ناآشنا ہے
وہ یہ اعتراض کریں گے کہ اچھا بھلا یہ قبلہ چلا آ رہا تھا بیت المقدس، اگر یہ رسول اسی دین کو لے کے آیا ہے جو پہلے سے انبیاء کرام کی طرف چلا آ رہا تھا، تو اس نے اپنے لیے کعبے کو اپنا مرکز یا قبلہ کیوں تجویز کیا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ یہ تمہارا قبلہ جو ہے وہ ایک قومی قبلہ بن گیا تھا، یہ نئے انسانی کے لیے ایک نظام زندگی آیا ہے، اس لیے یہ اسے اپنا قبلہ نہیں بنا سکتا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن کریم اس کی دلیل کس قدر واضح الفاظ میں دیتا ہے۔ اگلی ہی آیت میں یہ کہا کہ وہ کبالے کا جارنا تم امتن وسطن لتکون شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اس طرح سے ہم نے تمہیں ایک بین الاقوامی امت بنایا ہے تاکہ تم تمام نوع انسانی کے اعمال کی نگرانی کر سکو۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہاں عالمگیر انسانیت سامنے آ گئی، اور قبالے کا لفظ اور دیکھیے، یہ بڑی عجیب چیز ہے قرآن کریم کی۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ آج تو ہمارے نزدیک قبلے کی حیثیت اتنی سے رہ گئی ہے کہ ہم اپنی نماز میں یوں پر قبلہ شریف سے کرتے ہیں، اپنا رخ ادھر رکھتے ہیں، یہ بھی نہایت ضروری چیز ہے، لیکن یہ مقصود بذات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کبالے کا جاننا تم امت، اس طرح سے ہم نے تمہیں ایک بین الاقوامی قوم بنا دیا ہے۔ یہ کعبے کا تعین تو اس قوم کی تشکیل کے لیے تھا کہ یہ بین الاقوامی حیثیت اختیار کرے، یہ تو پوری شہداء علی الناس اور تمام عالمگیر انسانیت کے اعمال کی نگران ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں یونیورسلزم کا تصور آ گیا، اس میں بڑے بندی نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم نے تعین قبلہ سے مقصود یہ تھا کہ عالمگیر نظام کی تشکیل ہو اور تم یوں ایک امت وسطی بن جاؤ تاکہ تمام نوع انسانی کے اعمال کی نگرانی کر سکو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارا رسول تمہارے اعمال کی نگرانی کر سکے۔ اب یہ جو چیز ان کی طرف سے اعتراض آیا، یہ قبلہ کیوں رکھا گیا؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پہلے قبلہ اور تھا تو کہا کہ ہم نے یہ قبلہ جس سے تو ہے یہ اس لیے بنایا ہے۔ یہاں کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ قبلہ تھا اور اس کی جگہ یہ بنایا ہے، بلکہ جس قبلے کے اوپر تو ہے، اور بیت المقدس کے متعلق اگر کہا جائے کہ خدا نے اسے قبلہ قرار دیا تھا مسلمانوں کے لیے، تو اس کے لیے تو قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں ہے، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ بیت المقدس کو خدا نے قبلہ قرار دیا تھا۔ اس موجودہ قبلے کے متعلق جو قرآن میں متعدد آیات ہیں ہمارے سامنے جس نے کہا تھا کہ یہ ہے تمہارا قبلہ، اس لیے کہا کہ یہ جو قبلہ ہے یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ دور وہ آ گیا ہے جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون اپنی گروہ بندیوں کی تنگ ناؤں کو چھوڑ کر عالمگیر انسانیت کے ناپیدا کنار وسطوں کو اپنا تصور اپنا نصب العین بناتا ہے۔ یہ دیکھنا ہے ہم نے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے کی بات کی ایک طرف رہی، آج انسان اپنے ذہن میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بڑی ترقی کی، اس کی ذہن کا افق بہت بلند ہو گیا، حتیٰ کہ وہ اس زمین سے اڑ کے آسمان تک چاند اور تاروں تک پہنچ رہا ہے، لیکن قومیت کا تعصب اتنا گہرا ہے کہ اسے یہ کسی طرح سے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں، چھوڑ سکتا نہیں، ایسا نظر آ رہا ہے۔ بڑی گہری چیز یہ جو کہا ہے کہ وہ قبلے کا تعین بظاہر تو یوں نظر آتا ہے کہ ادھر رخ نہ کیا ادھر رخ کر لیا،
اس نے کہا ہے کہ یہ رخ کرنے کی بات نہیں ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ تم اپنی گروہ بندی کی تنگناؤں سے، تنگ دائرے سے، قومیت کے تنگ تصور سے نکل کر عالمگیر انسانیت کے تصور کو اپناتے ہو یا نہیں؟ یہ ہے جس کے لیے یہ قومی مرکز کو چھوڑ کے عالمگیر انسانیت کا مرکز تمہارے لیے تجویز کیا گیا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ قومیت کی تنگناؤں سے نکل کر عالمگیر انسانیت کے تصور کو اپناتا ہے، اور کون اسی پرانی جہالت کی طرف چلا جاتا ہے کہ جس میں انسان گروہوں میں، قبیلوں میں، قوموں میں بٹا ہوا تھا، نسلوں میں بٹا ہوا تھا۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بات بڑی مشکل کی ہے، یاد رکھیے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آپ غور کیجیے کہ محض نماز میں رخ ایک طرف کرنا یا دوسری طرف کرنا، اور ابھی وہ آیت آتی ہے جس میں یہ کہا جائے گا کہ وہ کوئی ایسی اہم چیز نہیں تھی، لیکن اگر روٹی بدلنے کی بات ہے تو یہ جو کہتا ہے کہ یہ بڑی گراں چیز ہے، یاد رکھو، بڑی دشوار گزار چیز ہے، یہ دل سے گراں گزرنے والی چیز ہے۔ رشتی تبدیلی تو ایسی بات نہیں ہے جو اتنی گراں گزرے۔ یہ جو آئیڈیالوجی کا بدلنا ہے، اس تصور کا بدلنا ہے کہ نسل اور قوم کی اور وطن کی تنگناؤں سے نکل کر عالمگیر فضاؤں کے اندر اٹھنا، یہ ہے وہ چیز جو اصل چینج ہے، جو اصل انقلاب ہے۔ کہا یہ بات بڑی گراں گزرے گی، آج بڑی گراں گزرتی ہے عزیزان من، اس زمانے کی تو بات ایک طرف رہی ہے۔ اس قومیت کی لکیروں نے، ان تفصیلات نے اس دنیا کو کتنی سائنٹیفک ترقیوں کے باوجود جہنم بنا رکھا ہے۔ ان كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اس تبدیلی کے اندر یہ چیز نظر آئے گی کہ ساری دنیا سے کٹ کر ایک نئی امت کی تشکیل، ایک نئے قاعدے کی تعین، ایک نئی آئیڈیالوجی کو اپنانا بڑا چھوٹا سا گروہ تھا، یہ بڑی مختصر سی جماعت تھی۔ ان کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ ساری دنیا سے کٹ کر، ساری دنیا سے لڑائی مول لے کر یہ چیز کو شاید نقصان کا باعث ہو جائے۔ نہیں کہہ دیا گیا کہ نہیں، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، خدا تمہاری اس ایمانی قوت کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تم صالحہ بڑھے گا، پھولے گا، پھلے گا، برابر ہوگا۔ گھبراؤ نہیں کہ بالکل ایک نیا خیال، نیا آئیڈیا، نیا نظام ساری دنیا سے الگ، ساری دنیا سے مخالفت میں لے کے ہم جو اپنا رہے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ شاید گھبرانے کی بات نہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اور یہ کہا اس لیے جو ہے پھر دیکھیے الناس آیا ہے۔ اس تبدیلی کے اندر تو نئے انسانی کا نشو و نما کا سامان کشیدہ ہے، اس لیے یہ چیز تمہارے لیے کیسے نقصان کا باعث ہو جائے گی؟ کو تو فلر میں ناگن کا ناس اس نے کہا، یاد رکھو ایک ہی معیار ہے بقا کا، فلاح کا، کہ جو سو نئے انسانی کے لیے، پوری نئے انسانی کے لیے منفعت بخش ہوگی، وہی باقی رہے گی۔ تو تمہارا یہ نظام، اس نظام کا یہ مرکز محسوس قبلہ، یہ تو نئے انسانی کی منفعت کے لیے وجود میں آیا ہے، اس لیے اسے نقصان کیسے ہو سکے گا؟ تم نقصان میں نہیں رہے گے، گھبرانے کی بات نہیں۔ اب دیکھیے اگلی آیت میں کیا بات کہا قرآن۔ کعبہ اس نظام کا مرکز محسوس قرار پا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کو لے کے کعبہ ہی تو نہیں، مکے کو چھوڑ کے مدینے میں تشریف لے آئے۔
کعبے پر مشرکین کا تسلط ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نظام کا مرکز کعبہ ہے اور وہ کعبہ جو ہے اس کی تربیت ابھی مشرکین کے پاس ہے، تو رہ کر دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ کیا بات ہمارا نظام کا مرکز تسلط اس پر ہمارے الرغم مخالفین کا نظام کا مرکز تو ایسا ہونا چاہیے جس سے تسلط بھی ہمارا ہو۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ کس طرح رہ کر تیری نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں کہ وہی قبلہ ہمارا قبلہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اس خیال اور عقیدے کے مطابق جو میں نے کہا چلا آ رہا ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر وہ چیز ذہن میں رکھیے تو کس چیز یہاں ایک اشکال پڑتا ہے، بلکہ ایسی پوزیشن سامنے آتی ہے جس کو انسان کبھی ایکسپٹ نہیں کر سکتا۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی خدا کا مقرر کیا ہوا کعبہ تھا، خدا نے اسے کعبہ مقرر کیا ہے، رسول اللہ خدا کے اس فیصلے کے مطابق اس طرف رخ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور رہ کر دل میں یہ آرزو بدلتی ہے کہ یہ تو نہیں قبلہ میرا ہونا چاہیے، میرا قبلہ تو کعبہ ہونا چاہیے۔ تو کیا رسول کی بھی یہ کیفیت ہے کہ خدا کا ایک حکم ہے، اس کی تعمیل کر رہا ہے، تعمیل کر رہا ہے توہم و کرہم، مارے بدلے بھی نہیں، اور بار بار آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ رہی ہیں کہ یا اللہ ٹھیک ہے تیرا حکم ہے، میں رخ کو ادھر کر رہا ہوں، لیکن کعبہ تو وہی ہونا چاہیے نا، لیکن وہ خود ادھر کیے چلے جا رہے ہیں۔ معاذ اللہ، دیکھا آپ نے کہ ایک ذرا سی غلطی سے کتنی بڑی دیوار آخر تک کاری اس کی چلی جاتی ہے۔ بات یہ تھی کہ اس وقت تک ابھی کعبہ جو تھا اس سے تسلط جو تھا، سہولیت تھی، فلنولینک کا سہولیت اس کعبے کی جو تھی وہ ابھی مخالفین کے پاس تھی، مشرکین کے پاس تھی، اور یہ واقعی آرزو مچلنی چاہیے دل کے اندر کہ نظام جو ہمارا ہے اس نظام کا مرکز جو تبدیل کیا گیا ہے وہ مرکز ہمارے تسلط میں ہونا چاہیے۔ یہ تمنا، یہ آرزو جو ہے وہ بالکل ناقابل ہے، لیکن یہ چیز کہ حکم کے مارے رخ تو کیا جا رہا ہے ادھر، اور دل میں یہ آرزو آ رہی ہے کہ صاحب یہ تو قبلہ نہیں، وہ تو وہی ہونا چاہیے، اچھا اللہ اکبر کہیں نہیں ادھر کی تو ہے نہیں۔ میرے بھائی، قرآن سے اگر آپ رہیں گے تو بات بڑی صاف ہوتی چلی جائے گی۔ ایک شان نزول کی روایت میں یہ سارے معانی آپ نے دیکھا کس طرح سے بدل کے رکھ دیے۔ جی ہاں، کہا یہ گیا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے، اور کتنا حسین انداز ہے یہ کہنے کا بھی کہ تیری نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں کہ جو ہمارے نظام کا مرکز ہے وہ ہماری ہی تربیت میں ہونا چاہیے، اور بڑی محسوس چیز ہے یہ فلنولینک جنت قبلۃ ترضاھا۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو قبلہ تجھے جو پسند ہے، جو ہم نے مقرر کیا ہے، اس پر تربیت تمہاری ہو کر رہے گی۔ ہم نے یوں ہی نہیں اس کو تمہارا مرکز مقرر کر دیا کہ نظام تمہارا جو ہے اس کا مرکز غیروں کے قبضے میں رہے، یہ نہیں ہوگا، یقیناً تمہارا اس کے اوپر قبضہ ہوگا۔ ابتدائی مدینے کی زندگی میں یہ چیز کہی جا رہی ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس پر قبضہ تمہارا ہو کر رہے گا۔ اب اس دوران میں کرنا تمہیں کیا چاہیے؟ فضل وجہ کا شطر المسجد الحرام، ٹھیک ہے،
قبضہ اگر کہ اس پر اس وقت دوسروں کا ہی ہے، تم اپنی تمام توجہات کو مرکوز کر دو اس بات کے اوپر کہ اس پر ہمارا قبضہ ہو کر رہے گا۔ بڑی چیز دل میں عزم پیدا کرنے کے لیے ہر وقت اس چیز کو دہراتے چلے جانا کوئی بات نہیں۔ یہ حادثہ ہے زمانے کا جو آج وہ ابھی غیروں کے قبضے میں ہے، اس پہ قبضہ ہمارا ہو کر رہے گا، ہماری سہولیت پہ وہ آ کر رہے گا۔ کہا یہ کرو تم، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک محسوس طریق یہ بھی ہے کہ اپنے رخ ادھر رکھو تاکہ ہر وقت یاد دہانی ہوتی رہے جماعت کو، وہ ہے ہمارا قبلہ، اسی کو ہم نے حاصل کرنا ہے، حاصل ہو کر رہے گا۔ دیکھا آپ نے کہ ایمان اور نظریے پر یقین عمل کے لیے کس طرح تحریک پیدا کرتا ہے قلب کے اندر، اور بلاخر ویسا ہو کر رہتا ہے۔ وہ ایسو ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ یہ چیز یہاں بڑی خوبصورت آ رہی ہے، اگلی آیت میں بڑی نمایاں ہو جائے گی۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ کاف آپ نے دیکھا ہے سنگولر نمبر ہے، واحد مخاطب کا صیغہ رسول اللہ صرف اس میں ہے، تو اپنا رخ اس طرف رکھ۔ سوال یہ ہے کہ یہ پھر مخصوص ہوا صرف رسول اللہ کے لیے یہ حکم کہ صرف رسول سے کہا کہ تو اپنی توجہ اس طرف رکھ؟ پہلے یہ کہا یقیناً سب سے پہلے جو سربراہ ہے، جو لیڈر ہے، سب سے پہلے اسے ایک چیز اپنے دل میں رکھنی چاہیے، ابتدا اس کو کرنی چاہیے، انیشیٹو اس کی طرف سے ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اتنی سی بات کہے کہ چھوڑ دی جاتی تو نظر آتا ہے کہ یہ صرف اس کے لیے تھا، حضور ہی کے لیے تھا۔ ساتھ ہی وہ ہے تو بات تم اے جماعت مومنین، تم جہاں کہیں بھی دنیا میں ہو، یاد رکھو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنی نگاہوں کا رخ اسی طرف رکھو۔ اب یہ ہے وہ ہم آہنگی جو لیڈر میں اور اس کے متبعین میں پیدا ہوتی ہے، ابتدا اسی کی طرف سے ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ قوم پوری کی پوری اپنا رخ کسی طرف کیے ہوئے ہو اور ان کا سربراہ رخ اپنا دوسری طرف کیا ہوا ہو، اس سے تو بڑا تشدد کوئی نہیں ہوتا۔ یا سربراہ رخ کسی ایک طرف کیے ہوئے ہو اور قوم کا رخ کسی دوسری طرف مڑ جائے تو انارکی پھیل جاتی ہے۔ یہ قرآن نے اپنا نظام بتایا ہے کہ سب سے پہلے جو سربراہ اور لیڈر اور امام ہے اس کو اپنا رخ رکھنا چاہیے ایک دن، اور اس کے پیچھے جو جماعت ہے اس کو اس کے اتباع و تقلید میں اسی طرف اپنا رخ رکھنا چاہیے۔ کہا یہ طریقہ ہے جس سے یہ کعبہ کے جو تمہارے نماز کا مرکز ہے اور جو آج غیروں کے تسلط میں ہے، یقیناً تمہارے تسلط میں آ کر رہے گا۔ کرنے کی بات یہ ہے، امام اور لیڈر سے کہا کہ تم بھی اپنی توجہات کا مرکز اسے بناؤ، جماعت کے افراد سے کہا کہ تم بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو اسی کو اپنی نگاہوں کا نصب العین بناؤ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ باقی رہے ان کے اعتراضات، ان کی پرواہ نہ کرو۔ یہ جانتے ہیں کہ ابراہیم نے اسی کو کعبہ بنایا تھا، انہیں اس کا پتہ ہے۔ یہ اعتراض ان کا اس گروہ بندی کے تعصب کے تاثرات کی بنا پر ہے جو بعد میں انہوں نے اب خود پیدا کیا تھا۔ ابراہیم کو کسی گروہ بندی کا نہیں کہا ہے نا قرآن نے کہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، وہ تو عالمگیر انسانیت کے دین کا پیغمبر تھا۔ کہا کہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں۔ اور کتنی چیزیں ہیں عزیزان ایمان کہ قومی نسبتیں انسان کو ہٹنے نہیں دیتی، دل میں ان کو یقین ہوتا ہے کہ بات ہم غلط کہہ رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں۔ کیا چیز کیا گیا قرآن کہ یہ جانتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ ابراہیم نے اسی کو بنایا تھا،
اس کے باوجود اعتراض کیے جا رہے ہیں، اس کو اپنا نہیں رہے۔ اگلی چیز کہی وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا اتَّبَعُوا قِبْلَتَكَ، کہا تم ان کو دلائل و براہین سے ہی سمجھا سکتے ہو نا، لیکن تعصب ایک ایسی چیز ہے جو دلائل و براہین کو تسلیم کیا ہی نہیں کرتا۔ کن کو لاکھ دلیلیں دیتے چلے جاؤ، یہ کبھی تمہارے قبلے کا اتباع نہیں کریں گے۔ میں یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ قبلہ جو ہے در حقیقت وہ جو نظام ہے اس کا سمبل ہے، اس کی دلیل یہ ہے، یہاں کہا ہے ما تبعوا قبلتک وما انت بتابع قبلتہم، اور تم بھی ان کے قبلہ کا اتباع نہیں کرو گے۔ اور آگے ہے وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، ان کی کیفیت یہ ہے کہ تمہاری مخالفت میں تو ایک محاذ بنائے ہوئے ہیں، لیکن آپس میں بھی ان کی یہ کیفیت ہے کہ ایک دوسرے کے قبلے کا اتباع نہیں کر رہے۔ تو یہ اتباع قبلہ جو ہے، یہاں لفظ میں نے کہا ہے نا کہ اتباع قبلہ ہے، یہی 2/120 اس نے اس کی تفسیر کر دی ہے، پہلے ہی یہ چیز آ گئی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے تاوت سے کہ تم ان کی ملت کا اتباع نہ کرو۔ یہاں لفظ ملت ہے، اتباع ملت، یہاں اتباع قبلہ ہے، لہذا قبلہ کے معنی ملت ہوئی۔ یہی میں کہہ رہا تھا کہ قبلہ کسی مکان کا نام نہیں ہے، کسی سمت کا نام نہیں، کسی رخ کا نام نہیں، یہ ملت کا نام ہے، یہ مسلک کا نام ہے، یہ نظام کا نام ہے، وہ اس کی مرکز محسوس شکل ہے، صرف ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے۔ کہا یہ دلائل کی بات نہیں ہے، جانتے ہیں یہ کہ تو سچ سے کہتا ہے، گروہ بندیوں کا تعصب جو ہے وہ اس طرف آنے نہیں دیتا، اس لیے ان کو لاکھ دلیلیں دیتے چلے جائیے، یہ نہیں مانیں گے۔ تعصب کو چھوڑ کے اگر بات پہ آئیں گے تو پھر یہ مان سکتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور پھر تم بھی یاد رکھو کہ جب یہ تمہاری طرف العلم آ گیا، حقیقت تمہاری طرف یہ آ گئی، محض اس لیے کہ اتنی بڑی جماعت، اتنی بڑی قوم، اتنی بڑی نیشن یہود یہ ہم سے کٹ جائیں گے، بات تو چھوٹی سی ہے، کمپرومائز کر دو، مفاہمت کر دو۔ کہا اگر تم نے کسی اور خیال سے یہ کیا کہ مفاہمت کرنے والی بات ہے تو یہ صورت یہ نہیں ہوگی کہ قبلے کا رخ تم نے اپنے نمازوں میں بدل لینا ہے، وہ تو سارا نظام بدل جائے گا، نظام کا مرکز بدل جائے گا، اس کے بعد انک لمن الظالمین، جیسے ظالمین یہ ہے تو بھی وہی کچھ ہو جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں عزیزان من، تعین قبلہ کو اہمیت کتنی ہے، اس اہمیت کے باوجود حقیقت کیا ہے؟ ایک آیت کے بعد آتی ہے بات، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جو حقیقت ہم نے تمہیں کہی ہے کہ ابراہیم کا قبلہ قومی قبلہ نہیں تھا، اور یہ ایک ایسی عظیم حقیقت ہے، واضح کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ یہ اہل کتاب اس حقیقت کو یوں پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اس میں کسی شبہ والی بات ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کا یہ مذہبی پیشوائیت کا گروہ جو ہے اس کے مفاد کا تقاضا ہے کہ تمہاری گروہ بندی الگ رہے، یہ جانتے بوجھتے تمہیں ان کو اس طرف نہیں جانے دیتے کہ عالمگیر انسانیت کے اندر جب آ جاتی ہے وہ قوم تو پھر اپنی قومی گروہ بندی باقی نہیں رہتی۔ اور یاد رکھیے یہ مذہبی پیشوائیت
جب یہ مذہب کو اپنا پیشہ بنا دیتے ہیں تو ان کے وجود اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ ان کے فرقے قائم رہیں، ان کی گروہ بندیاں قائم رہیں۔ ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئیں، گروہ مٹ جاتے ہیں، امت بن جاتی ہے۔ امت تو واحد ہوتی ہے، اس کا نظام ایک ہوتا ہے، اس کا سربراہ ایک ہوتا ہے۔ یہ الگ الگ لیڈر، یہ الگ الگ مذہبی پیشوا، یہ صرف گروہ بندیوں میں باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ اپنی گروہ بندیوں کی گرہوں کو مضبوط اس لیے کرتے ہیں، وہیں فسانہ مگر عمر خود دراز کنم، کہ اپنے وجود کے تحفظ کے لیے یہ کچھ کرتے ہیں اور کہتے یہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ خدا کے لیے کر رہے ہیں۔ کہا کہ یہ چیز ان کا ایک فریق جانتے ہوئے لیکتمون الحق کا، حقیقت کو چھپاتا ہے، وہ عوام کے سامنے یہ بات آنے نہ پائے، یہ کرتا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے دیدہ دانستہ، لیکن کہا تمہیں اس کی پرواہ نہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یاد رکھیے یہ الحق ضرورت حقیقت، اور وہی ایک حقیقت ہے، وہ تیرے رب کی طرف سے آ گئی۔ اب اس بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، پورے یقین کے ساتھ اس چیز کے اوپر آ جاؤ۔ عزیزان مان، آپ نے دیکھا تعین قبلہ کی اہمیت، قبلہ کی طرف رخ کرنے کی اہمیت کتنے زوروں سے قرآن نے دی ہے، اور یہ قرآن ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ کہا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے اپنا قبلہ یہ مقرر کر لیا اور منہ کر لیا نمازوں میں اس کی طرف کہ بڑی مال مار لئی، بڑا کام کر لیا، بہت بڑی چیز ہو گئی، اور اسلام کی خصوصیت کبریٰ یہ ہے، اور اسی بنا پر یہ تمام مذاہب عالم پر افضلیت رکھتا ہے۔ کہا یہ بات نہیں ہے، ہر کام میں، ہر مذہب میں، ہر گروہ نے اپنا اپنا ایک قبلہ مقرر کیا ہوا، تم نے بھی یہ مقرر کر دیا۔ یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر تم کہو کہ ساری دنیا کے اوپر ہمیں فخر اور افضلیت حاصل ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اہمیت ہے تو اتنی کہ جہاں کہیں بھی تم ہو، ایسے ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، دنیا کے کسی گوشے میں بھی ہو، اپنا رخ، اپنی نگاہوں کا مرکز اسی کو بناؤ۔ اہمیت کو اتنی بڑی اہمیت، لیکن یہ خیال دل سے نکالنے کے لیے کہ کہیں کسی کو مقصود بالذات نہ سمجھ لینا کہ یہ اینٹ اور پتھر کا ایک مکان، یہ عرب کی سرزمین میں ایک گوشہ، یہ ہماری نمازوں میں ہم اپنا رخ ادھر کر لیتے ہیں، اور اس کو اتنی اہمیت حاصل ہو جائے صاحب کہ بس باقی اقوام عالم، باقی مذاہب کے اوپر تمہاری افضلی یہ ہے کہ صاحب ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہے۔ ساری بات نہیں ہے، ہر کام میں اپنے لیے ایک ایک مرکز تجویز کر رکھا ہوا ہے، اس کی حیثیت اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ سنیے کہ حیثیت کس چیز کی ہے، مقصد کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، دیکھنا یہ ہے کہ تم نو انسانی کے بھلائی کے کاموں میں آگے کتنا بڑھ کے جاتے ہو۔ کعبے کو اپنا قبلہ بنا لیا، اور ساری اہمیت یہ صاحب ذرا سا رخ ادھر ہوا تو دہائی مچ گئی کہ صاحب نماز نہیں ہوئی، اور سی تعین کیا گیا تو سمجھ لیا بہت بڑا نیکی کا کام ہم نے کر لیا۔ یاد رکھیے، پچھلے درس کو ذہن سے فراموش نہ ہونے دیجیے جس میں نے کہا تھا کہ ان چیزوں کی اہمیت اپنے مقام پہ ہے اور بڑی اہمیت ہے، اور وہ اہمیت میں نے بتائی تھی مثال کے ذریعے سے کہ فوج میں ایک سپاہی کے لیے یہ چیز کہ اس کے بوٹ کا تسمہ کیسے، اس کی گرہ کیسے لگے گی، بنے گا کیسے، کس مکان کے اوپر اسے آنا چاہیے، اس کو بھی اہمیت حاصل ہے۔
اگر اس میں ذرا سا فرق آتا ہے تو اس کے اوپر اس کو سزا مل جاتی ہے۔ ایک نظام کے اندر چھوٹی چھوٹی جزیات بھی اپنی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مقصود بالذات نہیں ہوتی، مقصود بالذات اس نظام کا استحکام ہوتا ہے۔ اگر وہ نظام باقی نہ رہے تو یہ جزیات کتنی ہی ان کی آپ پابندی کرتے چلے جائیں وہ بےمانی ہو جاتی ہے، بلا نتیجہ رہ جاتی ہے۔ جیسا میں نے مثال میں کہا تھا کہ یہی سپاہی فوج سے الگ ہو کر برخاست ہو کر فوج باقی نہیں، مملکت بھی باقی نہیں، اس کے پاس اس کی وردی موجود ہے، گھر میں آ گیا، صبح اٹھتا ہے اسی طرح سے جیسے وہاں اٹھتا تھا، اٹھنے کے بعد اسی طرح سے وردی پہنتا ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ فٹ ہوتی ہے، قسمیں بھی ٹھیک ہیں، بٹن بھی وہیں ملے ہوئے ہیں، نکلتا ہے اور گاؤں کی گلیوں میں لیفٹ رائٹ کرتا ہوا 2 گھنٹے پریڈ کر کے گھر میں واپس آ جاتا ہے۔ جزیات کی پابندی اب بھی ویسے ہی ہو رہی ہے، نتیجہ اس کا نہیں نکل سکتا۔ وہاں اگر کھڑا ہے تو ان جزیوں میں سے کسی ایک کے اندر ذرا سی بھی تبدیلی آ جائے گی تو وہاں قتلگار ہو جائے گا۔ وہاں اہمیت اتنی ہے، یہاں ساری چیزوں کی اہمیت برقرار رکھتے ہوئے نتیجہ نہیں نکل رہا۔ قرآن ہے عزیزان من، پچھلی آیتوں کے اندر آپ دیکھیے تو نظر آتا ہے اتنے کی اتنی بڑی اہمیت کہ جہاں کہیں دنیا میں تم ہو روح ادھر رکھو، لیکن کہا کہ مدے کلنے بھی جاتے ہیں ہوا موجود تو خاص تمہاری خصوصیت یہ نہیں۔ ہر ملک کی آرمی نے اپنے لیے یہ رکھے ہوئے ہیں جزیات، یہی بارڈر کے پاس جا کر طرف جائیے وہاں کا سپاہی بھی یہ کچھ کر رہا ہے، تو اس میں تو کوئی خاص بات نہیں کہ تم کہو کہ ہماری وردی کا رنگ جو ہے وہ اس قسم کا کچھ گرینش ہے، ان کی وردی کا رنگ زرد ہے، لہذا ہماری قوم کو اس قوم کے اوپر افضلیت حاصل ہے۔ بات یہ نہیں ہے۔ ہمارا سپاہی ٹوپی ٹھیک رکھتا ہے، ان کے سپاہیوں کی ٹوپی بگڑی ہوئی ہے۔ اتنی بات نہیں، فاستبقوا الخیرات، مقصود تو یہ ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ خیر کا لفظ جس کی جمع خیرات آتی ہے، اس کا ترجمہ نیکیاں جو ہے یہ ترجمہ نہیں ہے۔ خیر اور اختیار کا تو مادہ ہی ایک ہے خیر۔ ہر وہ کام جو انسانی اختیارات اور فریڈم اور آزادیوں میں زیادتی کرتا چلا جاتا ہے وہ ہے جو کچھ کہا گیا ہے۔ غلامی کی زنجیروں کو توڑتے ہوئے آزادیاں برقرار رکھتے ہوئے بالکل کیا لفظ ہے۔ آگے بڑھنا ہے تو اس میں آگے تم بڑھو۔ یہی وہ چیز ہے عزیزان ایمان جو اس سے پیشتر بھی آ گئی اور پھر دوہرا دوں 2/177 لیسن بران تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کشاد کی راہ اور نیکی کی راہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنا منہ مشرق کی طرف کر لیتا ہوں یا مغرب کی طرف کر لیتا ہوں، نہیں یہ نہیں ہے، یاد رکھ یہ بھی ضروری۔ دیکھیے دونوں چیزیں اینم ایسا نہ سکون فبلو وجہ کا خطرہ، جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ ادھر رکھو، یعنی رخ کے ادھر رکھنے کی بھی تاکید ہے۔ ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ کہیں اسی کو نیکی نہ سمجھ لینا کہ میں نے رخ اپنا مشرق کی طرف کر لیا یا مغرب کی طرف کر لیا، یہ بات نہیں۔ ولکن البر، کشاد اور نیکی اور خیرات کی راہ یہ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کے اوپر ایمان رکھو جو قرآن نے دی ہے، اور اس کے بعد وآت المال علی حبہ، اور پھر بات یہ ہے کہ پھر تم اپنا مال اس کی جاذبیت اور محبت کے باوجود کتنا دیتے ہو کسی دوسرے کو، اور آگے پھر یہ چیز ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، یہ چیز ہے۔ تم اپنے عہد کی پابندی کتنی کرتے ہو، مشکلات کا سامنا کیسے کرتے ہو، تم میں استقلال کتنا ہے، تم میں استقامت کتنی ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ در حقیقت نیکی جسے تم کہہ سکتے ہو۔ اتنی سی بات کر کے کہ میں نے رخ ادھر اپنا کر لیا ہے، مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ کہ میں نے بڑا نیکی کا کام کر لیا،
2/177 برادران ہوگی. نہایت واضح آئے. آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے نکلو، اس چیز میں آگے بڑھو. ایک آگے بڑھنا غلط نظام میں ہے، یعنی ہمارا آج کا آگے بڑھنا. اس کے متعلق کہا الہاکم التکاثر، تمہاری یہ ریس جو ہے کہ اس دنیا کے مفاد کے اندر ایک دوسرے سے آگے نکل جائے. بینک کا بیلنس اس سے میرا بڑھ جائے، اس کے پاس 1 موٹر ہے میرے پاس 2 ہونی چاہیے، وہ 1 مل لگاتا ہے میرے پاس 4 لگنی چاہیے، اس کو 1 لائسنس ملا ہے مجھے 10 ملنے چاہیے، اس کا 1 مکان ہے میرے پاس 4 کوٹھیاں ہونی چاہیے. تکاثر، ایک دوسرے سے آگے. یہ دیکھیے یہ تاثر کس انداز سے قرآن لایا ہے یہاں. ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی حوث جو ہے الہاکم، یہی تو تمہیں تباہ کرنے والی چیز. اس لیے کہ اس کے نزدیک انسانی جسم یا طبیعت کی جو زندگی فزیکل لائف ہے اس کے تقاضوں کا پورا کرنا ضروری ہے، لیکن صرف اس کی ضروریات کا پورا کرنا. مقصود کی ذات یہ نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں دوسروں سے اس معاملے میں کتنا بڑھ جاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ضروریات جو ہے اس کی تو ایک حد ہوتی ہے. بلاخر کتنا روٹیاں کھا لو گے، اور اگر اس میں تم نے بڑھنا شروع کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو دوسرا ہے کھانے والا وہ 5 سال کھا لے، اور تم نے اگر کہا کہ میں سب 8-9 کھاؤں گا، بس اسے جان کھاتی اگلا کہ نہ آیا تو ہم اگلے ڈنگ سے تو کول ہو گے تو آتے جنا. ضروریات اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے آپ جا نہیں سکتے. کتنے کپڑے پہن لو، یعنی کتنے مکان بالآخر تم بنوا دو گے اپنے رہنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو مکان بنا کے اس نے پوچھا تھا آگے کے ساتھ نیا نواں راجو جی نو کہتے آ گئے کہ جی یہ کمرہ ہے جی تے بیٹھن والا، اے کمرہ تے کھان والا، اے کمرہ ہے تے سون والا. کہ کہنے لگا میرے اٹھن والا کمرہ کہڑا ہو جائے. یعنی ادھر اگے تو کمرے کی لوڑ کوئی نہیں رہی ہے. تو سردار انہوں نے بنایا گیا سی نا مکان کے اندر نہاؤ والے ہاؤس، 3 ہاؤس بنے ہوئے. 2 پانی آئے گا سی کہ خالی آ جاتے رکھے آیا. وہ سمجھان لگا انجینئر نے پوچھا بھی ایک چیز کچھ آئے گا جی. سردار انہیں دستے سن کہ جی اے جڑا نا جدو تمہیں ٹھنڈے پانی نال نہاؤ جی کرے تو یہ نہاؤ. کہنے لگا ٹھیک ہے. کہنے لگا کہنے لگا جدو گرم پانی نال نہاؤ جی کرے تو یہ نہاؤ. کہنے لگا ٹھیک ہے. کہنے لگا تیسرا ہے خالی ہے. کہنے لگا جدو نہاؤ جی کرے پروویژن کرتی ہوئی. اگلی بار مان انسانی زندگی کی ضروریات کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے آپ بڑھ نہیں سکتے. لیکن حوث کی کوئی حد نہیں ہوتی. الہاکم التکاثر قرآن ہے، حتی زرتم المقابر. یہ تو قبر تک جاتے ہوئے بھی ختم نہیں ہوئی. کہتا ہے بڑھنے، لیکن یہ ایک چیز جو ہے، ایک تو یہ چیز تھی کہ اس کا علاج کیا جائے، نہ رہے سر نہ رہے سر درد. سیدھی بات ہے، سر درد کا علاج یہ ہے کہ سر کاٹ دی. واقعی نہیں سر درد کے بعد ہو جاتا ہماری گالیاں میں آگے لے جانا. اس کا علاج یہ نہیں ہے جسے آپ کے تصوف اور آبادیت نے کہا ہے کہ یہ جذبہ نکال دیجیے، یہ جذبہ نکال دیجیے تو آپ پتھر بن کے رہ گئے، انسانیت ختم ہو گئی. قرآن ہے جذبات کو باقی رکھتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ زندگی کی علامت ہے. میدان بدل دیتا ہے. یہ
یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ بینک بیلنس شیٹ اور موٹر کاریں اور میدان اور یہ میرے لیے ملیں اور کارخانے اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ میدان تمہارے لیے جو تم اپنے لیے تجویز کرتے ہو، یہ میدان غلط ہے۔ 57 اور 20 کیا بات ہے قرآن کی کا۔ تو یہ جذبات جو ہیں انسانیت کے، ان کو وہ مٹاتا نہیں، مٹ سکتے ہی نہیں ہے۔ جسے یہ آپ کے یہاں نفس کشی کہتے ہیں، فریب نفس ہے۔ انسانی جذبات کو مٹایا نہیں جا سکتا، ناممکن ہے یہ چیز، فریب ہے یہ۔ اگر آپ ایک قسم کے جذبات کو کسی طرح سے دبائیں گے، مٹائیں گے، پرورشن پیدا ہو جائے گی، وہ جذبات نکلنے کے لیے دوسرے رخ اختیار کر دیں گے اور وہ ان نیچرل رخ ہوگا۔ کیا کہہ دیا ہے؟ پری روح تاب مستوری نہ دارن، جن کے دل میں نمود کا جذبہ ہوتا ہے، چھپا کے رکھو، ان کو چھپتے نہیں ہے۔ تو دار بندی سے روشن گھر برارن دے، دروازہ بند کیجیے تو روشن دان سے نکال لیتے ہیں۔ انسانی جذبات کی تو یہ کیفیت ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ میں نے جذبات کو اپنے فنا کر دیا ہے، نفس کشی کر دی ہے، فریب نفس ہے، جیسا میں نے کہا۔ سائیکالوجی جاننے والے جانتے ہیں ناممکن ہے کہ انسان ان کو مٹا دے۔ ایک طرف سے آپ مٹائیں گے، فریب کھایا آپ نے، وہ دوسری طرف سے رخ نکال دیں گے، اور جب یہ دوسری طرف سے رخ نکالتے ہیں تو اسے پرورشن کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، بدنہادی ہوتی ہے یہ ساری قباحتیں اس طرح سے آتی ہیں کہ آپ کے ہاں ان جذبات کے لیے صحیح میدان تو دیتے نہیں، ان جذبات کو دبانے کے لیے وہ وصیت کرتے رہتے ہیں۔ ساری پرورشن اس کے لیے ہوتی ہے۔ آدمی پھر نگاہیں بھر کے نہیں دیکھتا، کنکھیوں سے دیکھتا ہے، اور اسی سے پوری قوم میں منافقت آ جاتی ہے۔ عزیزان نے قرآن جذبات کو دباتا نہیں، ان کی تسکین کے لیے میدان دوسرا تجویز کر دیتا ہے۔ یہاں یہ کہا کہ آگے بڑھنا ہے، تکاثر کی طرف کیوں جاتے؟ فاستبقوا الخیرات، چلو بڑھو ایک دوسرے سے آگے، اس بات میں بڑھو کہ تم نو انسانی کی ہمدردی کے لیے، نو انسانی کی منفعت کے لیے، دوسروں کی غمخواری کے لیے دوسرے سے کتنا آگے بڑھتے ہو، بڑھو۔ جذبہ پورا کرنا ہے نا تم نے۔ اس انداز میں قرآن کہتا ہے اعلموا 57:20 اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ کیا بات ہے! محض اس دنیا کی زندگی کی ان چیزوں کو مقصود بذات بنا لو تو اس کا انجام تمہیں ہم بتاتے ہیں، ایسا ہی ہے جیسا کسی نے کسی تھیٹر کے کھیل کے تماشے کو زندگی کا نصف العین بنا لیا۔ ان کی حیثیت ٹھیک ہے، زینت وجہ جاذبیت ہوتی ہے یہ چیزیں، تفاخر بینکم، ایک دوسرے کے مقابلے میں وجہ فخر ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی عربی زبان میں فخر کس کہتے ہیں؟ فخر کہتے ہیں کہ نہیں دا ہمانا دے ہوئے ایڈا بڑا کہ دودھ دے ہوئے اینا کچھ نہ، عرب اس کو فخر کہتا ہے۔ بڑی عجیب چیز، اندر سے ہو وہ کھوکھلا اور باہر سے بنا ہوا ہو بہت بڑا، کیا بات ہے! یہ جتنی اضافی چیزیں دنیا کے اندر آپ کو ملتی ہیں عزیزان من، کتنے بڑے بینک بیلنس شیٹ ہو جائیں، کتنے بڑے کارخانوں کے مالک ہو جائیے، کتنے ہی مکانات اور کوٹھیاں ہوں، اندر اگر سالڈ نہیں ہے نہیں، مکانات اور کوٹھیاں ہوں، اندر اگر سالڈ نہیں ہے تو ساری چیز جتنی بھی ہے یہ تفاخر ہو گئی ہے۔ ایسا ہی تو، ہوتے ہونے کے اندر بڑھنا چاہتے ہو دوسرے سے، ٹھیک ہے، یہ بڑھ کے چلے جاؤ۔
سوال تو یہ ہے کہ اندر سالڈ کتنا ہے؟ اور تقاصر فلم والے والا اولاد، پھر وہی تقاصر کا لفظ آ گیا، ایک دوسرے سے بڑھنے کی یہ چیز ہے نا. کہتا یہ چیز جو ہے کمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ ساری چیزیں بھی ہیں مقصود بھی ذات بنا لو گے تو یہ ایک فریب کی ایک ایسی قوت ایسی عزت ہوگی جو فریب کی بنیادوں کے اوپر قائم ہوگی. چلیے یہاں تو نظر آ گیا کہ صاحب یہاں کیا طرح بانیت ہے جس کی طرف یہ لا رہا ہے. یہ بات نہیں ہے، قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم نے ان کو وجہ زینت بنایا ہے تمہارے لیے. دوسری جگہ یہ ہے کہ وہ کون ہے جو خدا کی ان چیزوں کو جو اس نے وجہ زینت بنائی ہے حرام قرار دے، یعنی یہ دوسری طرف ہے. بات یہ ہے کہ مقصود بالذات یہ نہیں ہے. اگلی آیت میں بات صاف کر دی، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ. آگے بڑھنا ہے تو خدا کی حفاظت کے اندر اس جنت کی طرف آگے بڑھو. عزیزان ایمان سنیے اور وجد میں آئیے کیا کہہ گیا قرآن. تقاصر کے لیے، تفاخر کے لیے، تصادقت کے لیے، تنافس کے لیے ایک میدان کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ریس کورس ہوتا ہے جس میں آپ آگے بڑھتے ہیں. وہ کہتا ہے اس آگے بڑھنے کے لیے اور کچھ نہیں کہ قدر کو ایک حد ہے نا، اس کی وسعت پھر بھی تو موجود ہے. کہتا اور تمہیں میں بتاؤں ایک ایسا میدان جس کی کیفیت کیا ہے. دیکھیے عزیزان ایمان کہاں یہ لفظ آئے ہیں. بڑھنا ہے آگے، جنت کی زندگی کی طرف آگے بڑھو. ذہن میں آیا کہ وہ بھی تو کوئی مقام ہے، وہاں پہنچے تو وہ بھی تو پھر محدود ہو گئی. سنیے صاحب، عرضها كعرض السماء والارض، اس کی وسعتیں ساری کائنات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. اللہ، ہر میدان محدود رہے گا جس میں تم جانا چاہو. ہم ایسا میدان بتاتے ہیں، چلو اس کے اندر دوڑو، نکلو ایک دوسرے سے آگے. اور یہ نہیں ہوگا کہ اس کے بعد کوئی پہنچ کے کہے کہ صاحب اس کے بعد تو آگے میدان ہی ختم ہو گیا. یہ میدان وہ ہے. آپ دیکھیے نا جنت سے متعلق یہاں کیا بات کہہ گیا ہے. تقاصر و تکافر میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ تھا نا. یہ بھی نہیں ہے کہ جہاں پہنچ کے آگے کہیں جا کے بھی حد ختم ہو جائے گی. وہ جنت کہ جو ارض اور سما کے اوپر جس کی وسعت ہے چھائے ہوئی ہے. بڑھنا ہے آگے، اس میں آ کے آگے بڑھ. دوسری جگہ ہے 83 اور 26، 83/36، وہاں بھی یہی ہے. لفظ اور ہے، خوبصورت لفظ اوپر سے چلا آ رہا ہے. اسی جنت کی جزیات کی تفصیلات، اور یہ سارا کچھ کہنے کے لیے کہا ہے. وہ ہے وما ادراک ما علیون، جن کے بلند مدارج ہیں جو اوپر کی طرف چڑھنے والے ہیں. تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ کہاں پہنچنے والے ہیں، کیا چیزیں حاصل ہوں گی. کہا کہ وفی ذالک کا فل یتنافس المتنافسون، جو اپنے ان جذبات کی تسکین چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے آگے بڑھیں، اس میدان کے اندر آگے بڑھنے کے لیے جذبات کی تسکین حاصل کریں. یہاں بڑھو، آگے بڑھنا ہے تم نے آگے سے. یوں اپنے ان جذبات کی تسکین کا سامان فراہم کرو. قرآن جذبات کشی نہیں سکھاتا، وہ ان کو دباتا نہیں ہے. جذبات کشی کے معنی یہ ہوں گے. سنیے عزیزان ایمان، جسے کہا جاتا ہے مغز دین ہے. یہ جذبات تو خدا نے پیدا کیے ہیں نا. وہ پیدا کرتا ہے ہر نیا بچہ جو وہ دنیا میں بھیجتا ہے اس کے سینے میں جذبات پیدا کرتا ہے. اور آپ لگے ہوئے ہیں ان کو ذرا کرنے کے لیے، کرتا چلا جا، ہم یہ کرتے چلے جائیں. یعنی تو پیدا کیے چلے جا، ہم ان کو مارتے چلے جائیں.
کدھرا پہ آ رہے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، چلنا کتنے چلنا ہے، یعنی وہ جذبات پیدا کرتا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے تو خدا نے وہ چیزیں انسان کے اندر پیدا کی ہیں جو در حقیقت فنا کر دینے کے قابل تھی. معاذ اللہ نیمت خدا رہا، یعنی کسی کریٹر کی کریشن کو ایسا قرار دینا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو فنا کر دو، اور اس کے بعد کہنا کہ ہم اس کریٹر کی ہم جو فنا کر رہے ہیں، ہم اس کے مقرب بن رہے ہیں. فنا کرنا تو ایک طرف، کسی مصور کی تصویر کے متعلق اسے کہہ دیجیے کہ یہ کیا بنایا ہے تم نے، پھر دیکھیے آپ کتنے مقرب بنتے ہیں اس کے. کہ جائے کہ اس کی تصویر کو لے کے آپ پھاڑ کے چولہے میں جلا دیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ ہم نے اس مصور کی بہت قرب حاصل کر لی ایسا کرنے سے. بڑا غلط خیال ہے عزیزان من کہ خدا نے انسان کے سینے کے اندر وہ جذبات پیدا کیے ہیں جن کا فنا کرنا مقصود زندگی ہے. یہ تو انداز ہے خدا کے خلاف، چیلنج اس کو دینے والی، اس کی کریشن کو اس طرح نفرت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، کنڈیم کرنا ہے خدا کو، خدا کی کریشن. یہ غلط ہے. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جتنی بھی خدا نے انسان کے اندر صلاحیتیں جذبات کے دیے ہیں، یہ قوتیں ہیں جو اس نے ادا کی ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم ان کو استعمال کس طرح سے کرتے ہیں. یہ ان جذبات کا استعمال ہے جو ان کو خیر اور شر بنا دیتا ہے. کہ ذات ہی کوئی جذبہ، کوئی قوت، کوئی صلاحیت نہ خیر ہوتی ہے نہ شر ہوتی ہے. خدا کے قوانین کے مطابق استعمال ان کو کیجیے، یہی خیر ہے. اس کی خلاف ورزی کیجیے، یہی شر ہے. تلوار کو ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے استعمال کیجیے، عین جہاد ہے. اسے مظلوم کے سینے میں گھونٹ دیجیے، سب سے بڑا ظلم ہے. تلوار بھی وہی ہے، آپ کا ہاتھ بھی وہی. قرآن تلوار کو ٹکڑے نہیں کرتا، تلوار کے استعمال کے قاعدے اور قانون بتاتا ہے. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. یوں ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بعد مطمئن نہ ہو جاؤ کہ فریضہ خداوندی ادا ہو گیا. نہ، یہ جو کام، یہ نظام جس میں بھلائیاں، اختیارات کی وسعتیں زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں، اس میدان کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اینما تکونوا یأتکم اللہ جمیعا. یہ اگر نصب العین اپنے سامنے رکھ لو گے، دنیا میں جہاں کہیں تمہارا جی چاہے جاؤ، تمہاری جمعیت قائم ہوگی، مرکزیت قائم ہوگی، ایک امت بن کے تم رہو گے. اور پھر وہی بات کہ ہم نے یہ جو چیز کہہ دیا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ ہے، اس سے اس قبلے کی اہمیت تمہارے دماغ سے نہ نکلے. کیا عجیب چیز قرآن کہہ رہا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پھر وہی بات کہ پھر اس کو بھی یاد رکھ لینا، کہیں یہ نہ سمجھنا جو ہم نے یہ کہا ہے کہ ہر ایک کا قبلہ ہوتا تم کہو کہ تو پھر کیا بات ہے، ادھر نہ کوئی ادھر سے ہی. تو تصوف آپ کو یہی سکھاتا ہے نا. گنگا ایک گھاٹ ہے تیرے، کیا ہے تو کبیر اصل سے تیرے. گنگا صاحب رام بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، مسجد میں بھی تو ہے، مندر میں بھی تو ہے. کہیں یہاں نہ پہنچ جانا جو ہم نے کہہ دیا کہ ہر ایک نے اپنا اپنا قبلہ مقرر کیا ہوا ہے، کچھ اہمیت نہیں، کہیں یہاں نہ پہنچ جانا. ایک نظام، ایک امت کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے تو ایک قبلہ، ایک مرکز نگاہ تمہارا، ایک نظم العین حیات ہونا چاہیے. اس لیے فَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. الحق، حقیقت کبریٰ یہی ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور یاد رکھو خدا تمہارے اعمال سے بالکل واقف ہے.
ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام. پھر وہی چیز وحیث ما کنتم، وہی دیکھیے بار بار ایک پہلے امام کو رسول کو حکم دیتا ہے، اس کے ساتھ ہی پوری جماعت کو پھر حکم دیتا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اس لیے ہے کہ اگر یہ نظام صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود ہوتا تو پھر ٹھیک ہے، یہ سیغے واحد متکلم کے ہونے چاہیے، اے رسول تیرے لیے یہ چیز ہے، تیرے لیے یہ چیز ہے. یہاں قرآن نے کہا ہے واحد متکلم، اس کے بعد فوراً جمع کی سیغے میں آیا ہے کہ پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے یہ چیز ہے. اور اس کی صراحت قرآن نے 3/143 یہ کہہ کے کر دی اور بڑی عظیم آئے وما محمد الا رسول. یہ ٹھیک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نظام کے مرکزی شخصیت کی حیثیت سے بھی حضور کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل کی. جو نظام صرف شخصیتوں سے وابستہ ہوتے ہیں وہ شخصیتوں کی زندگی تک رہتے ہیں. مذہب کی دنیا میں اہمیت شخصیت کو ہوتی ہے، ان کے یہاں آئیڈیالوجی نہیں ہوتی. لیکن نظام جو ہے اس میں شخصیت کی اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ اتنے وقت کے لیے وہ آپ کا سربراہ یا مرکز ہوتا ہے. اشخاص آتے رہیں، اشخاص جاتے رہیں. نظام آئیڈیالوجی اگر وہ قائم ہے آپ کی تو وہ اسی طرح سے آپ کا نظام اور سلسلہ آگے چلا جاتا رہے گا. یہ کہا کہ اس نظام کے متعلق یہ نہ کہنا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات کے ساتھ یہ نظام قائم ہے. ما محمد الا رسول، محمد کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ خدا کا ایک پیغامبر ہے. پیغام اگر دے گیا ہے تو پیغام لانے والا نہ بھی درمیان میں رہے تو کچھ نہیں بگڑتا. وہ بھی تو پیغام دینے کے لیے آیا تھا. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی پیغامبر آتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے، نظام قائم کرتے رہے، پھر چلے جاتے رہے. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر کل کو یہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم یہ سمجھتے کہ صاحب جس شخصیت کے سہارے نظام قائم تھا وہ تو اب نہیں رہی، اس لیے چلو اپنی اسی پہلی انار کی حیثیت کے اوپر جو پہلے ہماری زندگی تھی کیا تم یہ کرو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو یہ کہے گا کرے گا یہ سمجھے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، خدا کا کوئی نقصان اس میں نہیں ہوگا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، جو اس کے مطابق چلتے رہیں گے ان کے اعمال کے نتائج سامنے آتے رہیں گے. ہم نے تو یہی کیا برادران. یہ بات دوسری میں کہہ یہ رہا تھا کہ نظام کے متعلق قرآن کریم نے یہ بتا دیا کہ یہ آئیڈیالوجی کی بنیادوں کی اس پیغام کے اوپر ہے جو خدا نے رسول کی وساطت سے بھیجا تھا. رسول کی ذات کے ساتھ یہ نہیں تھا کہ وہاں تک رہے، رسول درمیان میں نہ رہے تو نظام ختم ہو جائے آپ کا. اس لیے جہاں پہلے خرجتا وجہ کا واحد کے سیدھے آئے ہیں، ساتھ ہی کہا ہے تو ما کنتم فولوا وجوہکم. اب یہاں ایک دو لفظ قرآن لایا ہے جس سے یہ پتہ چلا کہ اتنی اہمیت پھر یہ کیوں دی گئی ہے قبلے. کہا
لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً، یاد رکھو اگر تم نے قبلے کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے، اگر تم نے اسے یہ پوزیشن دے دی، تو پھر یاد رکھو دنیا میں کسی شخص کو تمہارے خلاف کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ عزیزان من، آج بھی قبلہ ہی ہے ہمارا۔ مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک ایک بحر موار ہے، ایسا جغرافیائی بیلٹ ہے، دنیا میں کسی قوم کو ایسا نصیب نہیں ہے۔ یہ پوزیشن، جغرافیائی پوزیشن بھی کسی قوم کے حصے میں نہیں آئی، اور پھر یہ وہاں سے لے کے وہاں تک ہر مسلمان قبلے ہی کی طرف رخ کر رہا ہے۔ اگر مقصود صرف نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا ہوتا تو وہ تو ہم پورا کر رہے ہیں فریضہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کسی شخص کو تمہارے خلاف کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ ایسی قوم، ایسا نظام کہ اعتراض کی گنجائش نہ رہے کسی، اور وہی قوم ہے، وہی ان کا قبلہ ہے، اسی طرف ہم رخ کر رہے ہیں۔ کیفیت یہ کہ سیما تمام داغ ہم بس سجانے ہم، کوئی شعبہ اور گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اعتراض نہ کیا جا سکتے۔ غیر تو ایک طرف رہے، صبح سے شام تک دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو مرثیہ پڑھتے ہیں ہمیشہ۔ غیروں کے لیے مقام تنقید یا اعتراض کی گنجائش تو میں نے کہا ایک طرف رہی، اپنوں کی ہماری یہ کیفیت ہے کہ صبح سے شام تک تنقید اور اعتراض سے ہمیں فرصت نہیں مل سکتی۔ بات واضح ہو گئی کہ مقصود اگر نمازوں میں ایک طرف رخ کرنا ہوتا اور بس، تو وہ تو آج بھی یہ قوم کر رہی ہے۔ اس سے تو یہ نتیجہ نہیں نکل رہا کہ تمہارا کوئی عمل قابل اعتراض نہ ہو انسانوں کی نگاہوں میں، یہ تو نہیں نتیجہ نکل رہا۔ تو پھر کیا بات ہوئی؟ معاذ اللہ خدا کا وعدہ جھوٹا ہے تو وہ تو یہ تو ہو نہیں سکتا، وہ تو سچا ہے۔ تو بات یہی ہوئی جو بار بار کہتا تھا کہ کہیں نماز میں اپنا ادھر رخ کر دینا، مقصود بالذات نہ سمجھ لینا، اسے اپنے نظام کا مرکز محسوس سمجھنا۔ ایک امت، ایک نظام، اس کا ایک مرکز۔ ہوا یہ ہمارے ہاں کہ اس کی جو محسوس شکل تھی وہ تو ہم نے اسی طرح باقی رکھی، اس کا مقصود، اس کے معانی جو تھے وہ ہم نے ختم کر دی۔ اور جب دین مذہب میں تبدیل ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے، دین کے تمام ارکان، اس کے اعتقادات کے الفاظ، یہ سارے اسی شکل میں باقی رہتے ہیں، لیکن اس کی روح، اس کا مقصود، مطلوب، نصب العین وہ باقی نہیں رہتا، وہ بدل جاتا ہے۔ اب یہ جتنی چیزیں اس شکل میں آپ کے سامنے آتی ہیں، یہ فوراً جو ہوتی ہے اس کی پرست شروع ہو جاتی ہے، مقصود باقی نہیں رہ گیا۔ پھر جب اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا تو اس کے لیے یہ عقیدہ وضع کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزاء اگلی دنیا، یعنی یہاں ہم کرتے ہی رہنا ہے، اس کا نتیجہ آگے چل کے نکلے گا بہت بڑا پڑے گا۔ آپ کسی وقت ٹیسٹ نہیں کر سکتے کہ صحیح عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر یہ چیز ہو کہ یہاں بھی نتیجہ نکلنا ہے، اور بھی پہ میں نے زور اس لیے کیا ہے کہ یہ نہ کہہ لیجیے گا کہ وہ غلط ہے، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ یہاں بھی نکلنا ہے۔ اگر یہ چیز ہو تو پھر ہم ہر وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج،
یہ وہ نتائج پیدا کر رہے ہیں جو قرآن نے کہا تھا؟ اگر یہ نہیں کر رہے تو پھر ہمیں کھڑے ہو کے سوچنا پڑتا تھا کہ کہیں نہ کہیں تو غلطی ہو گئی جو وہ نتیجہ پیدا نہیں ہو رہا۔ کوئی مشین آپ چلائیں، کوئی کارخانہ آپ چلائیں، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز کہ جو اپنا نتیجہ سامنے آپ کے دے، وہ اگر چل رہی ہو، نتیجہ نہ نکل رہا ہو، آپ اس کو کبھی نہیں چلاتے رہتے اسی طرح، کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ بھائی کہاں کہیں کوئی ڈیفیکٹ اس میں آ گیا ہے، کہیں کوئی بنیادی غلطی ہے۔ یہ سارا کچھ حرکت تو اسی قسم کی ہو رہی ہے۔ کولر چل رہا ہے، کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد پھر بھی آپ صبح اٹھیں کولر چلاتے چلے جائیں گے، کوئی ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ کمرہ نہیں چلتا ہے، کولر سے چلتا ہے نا، پھر کوئی ٹھنڈک نہیں پاؤں گی، مرن کے بعد تینوں ٹھنڈ پہنچے گی۔ کولر ایسے چلتا ہے ٹھنڈ ہو، اور وہ متعلق سیدھی جی گل کہ آ جگ میٹھا وہ کن بیٹا چل بھائی، نہیں میرے عزیز، دین میں یہ نہیں ہوتا، مذہب میں یہ فریب ہوتا ہے۔ دین اپنے پریگمیٹک ٹیسٹ سے جہاں نتائج مرتب کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں تعین قبلہ کا نتیجہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً، بڑی عظیم چیز ہے عزیزان ایمان۔ ایسی قوم کہ جس کے کسی عمل کے خلاف کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ ہو، اللہ اکبر۔ اور یہی قوم تھی کہ جس کو یہ حق تھا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم نو انسانی کے تمام اعمال کی نگرانی کر سکو۔ نگران اعمال وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے اپنے عمل کے اندر کوئی گنجائش نہ ہو اعتراض کی، جس کے اپنے عمل میں اعتراض و تنقید کی گنجائش ہے، وہ دوسرے کے اعمال کی نگرانی کیا کرے جاتا ہے؟ غیر تو ایک لفظ ہے، باپ بیٹے کی اعمال کی نگرانی نہیں کرتا اگر اس کے عمل کے اندر وہ نقص موجود ہے۔ اس نظام کا نتیجہ یہ ہونا تھا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، بڑی عظیم چیز ہے عزیزان۔ جنہوں نے اسے قبلہ بنایا تھا، جنہوں نے اسے اس نظام کا مرکز قائم کیا تھا، آج بھی ہم سے نہیں، غیروں کے ہاں جو تاریخ اس دور کی موجود ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کی کسی روش کے اوپر کہیں انگلی رکھنے کے لیے گنجائش ان کو نہیں۔ اور پھر انہیں یہ حق حاصل تھا کہ وہ پھر ایران کے کسرا کو بھی لکھتے اور بازنطین کے کیسر کو بھی یہ لکھتے کہ یاد رکھ کسرا، تیرے کسانوں کے اوپر جو زمینداروں کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، اگر تم نے اس کو نہ روکا تو یاد رکھو اس ظلم کی سزا تم سے لی جائے گی۔ وہ برات مقابل میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے ہاں کے کسانوں سے ہمدردی کرنے والوں، اپنے ہاں کے کسانوں کو تو دیکھو تمہارے یہاں کیا ہو گیا ہے۔ پہلے انہوں نے ان کسانوں کے ساتھ ہمدردی کر کے ان کے دکھوں کو مٹایا تھا، پھر ان سے یہ بات کہی تھی لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ دنیا میں کسی کو گنجائش نہ ہو تمہارے خلاف اعتراض کرنے۔ یہ عزیزان من تعین قبلہ۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، کہتا یہ الگ بات ہے کہ جو روشی اپنی ظلم کی اختیار کرے وہ تو ٹھیک ہے، کیا دیں گے کہ صاحب یہ کیا بات نہیں کہ دوسروں کی خاطر سب کچھ کرتے چلے جاؤ اور یہ کرتے چلے جاؤ، کہنے لگے ان کی بات نہیں، کیا بات ہے قرآن کی استثناء کیسے یہاں کیا ہے؟ ورنہ یہ ہو سکتا تھا کہ صاحب دیکھیے وہ اعتراض کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ کیپیٹلسٹک سسٹم والا جو ہے وہ اعتراض کرے گا آپ کے اس سسٹم کے اوپر جس میں آپ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی ضروریات پوری ہونی چاہیے۔ فیوڈل سسٹم والا جاگیرداری اور زمینداری نظام والا اس کے اوپر تنقید کرے گا، اعتراض کرے گا، مخالفت کرے گا کہ تم ان زمینوں کو کس طرح سے عوام کے اندر بانٹتے چلے جاتے ہو۔ کہا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، وہ تو اعتراض کریں گے۔
ظلم کرنے والے اعتراض کریں گے تو آپ سوچ لیجیے کہ جس نظام پہ ظلم کرنے والا اعتراض کرے وہ نظام کتنا مبنی بر انصاف اور عدل ہوگا. سوال پیدا ہوا کہ صاحب یہ مخالفت کریں گے، یہ اعتراض کریں گے، بڑا ہجوم ہے، دنیا میں تو ان کی اکثریت ہے، انہی لوگوں کی. فلا تخشوہم، قسم ڈرنے کی بات نہیں ہے صاحب. جس جتھے کی، جس گروہ کی، جس قوت کی بنیاد ظلم کے اوپر ہے، عدل اور انصاف کرنے والا ان سے ڈرے کیوں؟ بڑی عجیب چیز سے بھی اکرام. انصاف کرنے والوں کو اس سے ڈرنے کی بات کوئی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ پھر کسی چیز کا بھی خوف نہ رہے. وقت نیند ڈرو صرف اس سے کہ میرے قوانین کی کہیں خلاف ورزی نہ ہو جائے تم سے. ڈرو اس سے کہ تم بے انصافی نہ کر دو. انصاف کرتے ہوئے بے انصافوں سے ڈرنا، ڈرنے کی بات ہی کچھ نہیں ہوتا تمہارے لیے. نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ دعائیں مانگتے ہو نا ہر نماز میں، اہدنا الصراط الذین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، جن سے نعمتیں تم نے کی اپنی. کہا یہ کچھ کرو تو میں کہتا ہوں وَلَأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ. اس طرح سے اتمام نعمت ہو جائے گا، ساری آسائشیں اور نعمتیں تمہیں مل جائیں گی. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ کرو گے تو پھر ہدایت کے راستے کی اوپر تم ہوگے. یاد رکھو. اور دیکھ لیا وہ جو دعا مانگی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ نہیں کہ آپ نے وہ کھڑے ہو کے دعا مان لی اور اس کے بعد سمجھ لیا کہ ہم صحیح راستے کے اوپر چلتے ہیں. عزیزان من، صحیح راستہ تو وہ ہوتا ہے جو منزل تک پہنچائے، اور جو منظر ہی سامنے نہ ہو آپ کو تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور اس کے لیے یہ عملی پروگرام دیا. ایک امت، ایک نظام وہ کہ جس میں خدا کے قوانین کے توڑنے سے کچھ ڈر پیدا ہو، عدل و انصاف پر مبنی. اس قسم کا نظام کہ جس میں کسی شخص کو اعتراض کی گنجائش نہ ہو سوائے ظالمین سے. کہا یہ کرو گے تو پھر سمجھا جائے گا کہ تم صراط مستقیم پہ جا رہے ہو. یہ ہے وہ صراط مستقیم، اور یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یہ ہے مقصد جس کے لیے ہم نے رسول بھیجا ہے تمہارے پاس. تمہیں قانون خداوندی کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں یہ بتاتا ہے کہ ان قوانین کے اتباع سے نتائج کیا نکلیں گے. حکمت کے یہ معنی ہوتے ہیں دوائی اور کیوں کیا جائے ایسا. اور ایک لفظ نے بتا دیا یزکیکم، تمہاری تمام صلاحیتوں کی نشو و نما کا سامان بہم پہنچاتا ہے. تمہیں یہ علم دیتا ہے ان چیزوں کا. علم تو رسول کے بغیر بھی دنیا حاصل کر رہی ہے. سائنٹیفک ڈسکوری، عام علوم انسانی، اس کے لیے تو وہی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے تو کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے. کہا اس کے علاوہ ایسی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کا علم اس طرح سے حاصل نہ کر سکتا انسان. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہ وحی کے ذریعے سے وہ چیزیں دیتا ہے کہ جن کا علم یوں حاصل نہیں ہو سکتا تھا. یعنی مستقل اقدار جسے آپ کہتے ہیں، ویلیوز جنہیں آپ کہتے ہیں، جن کا تعلق انسان کی ذات سے ہے، اس کی نشو و نما سے ہے. یہ چیزیں کہا تم یوں نہیں معلوم کر سکتے تھے. رسول اس مقصد کے لیے تمہارے پاس آیا. اور اس کے بعد آخر میں عزیزان ایمان ایک بڑی چیز کہہ دیا.
کہا جاتا ہے کہ تفصیل معنی غم الفت طویل ہے، اور ویسے تو خفیف سا ایک دل میں درد، سنتے تو میرا دل ہے، پھیلے تو زمانہ ہے، ان ہجر کے ماروں کا اتنا سا پکانا ہے، سنتے جو میرا دل ہے، پھیلے تو زمانہ ہے، پھیلایا جائے تو پورا قرآن ہے، سمٹایا جائے تو 2 لفظ ہیں، اور وہ لفظ یہ ہے فاذکرونی اذکرکم۔ سارا نظام و پروگرام ایسا ترجمہ کیا جاتا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تیرے ذکر تو حق قلب سے ضربیں جو ہوتی ہیں نماز کے بعد حجروں کے اندر سارے اکٹھے ہوئے ہیں، سمجھیے، اور اس کے بعد پھر یہ ضربیں لگ رہی ہیں قلب کی، ذکر اللہ۔ میں یوں تنقید نہیں کرتا اس سے، میں کہتا ہوں قرآن کے ان الفاظ کو سامنے رکھیے، فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، تو وہ یہ ہوا نا کہ بیٹھو اور ضربیں لگاؤ اور ہوں کرو، آگے اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی ایسے ہوا کہ کرو گا، ایسے ہوا وہ بندے ہیں لفظ برادران عزیز وہی، اس میں تو ہنسی کی بات نہیں ہے نا، کہ قرآن کے الفاظ کہہ رہے ہیں، کبھی سوچا کھڑے ہو کہ ہم نے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ فاذکرونی اذکرکم، انہیں لفظوں میں کہا ہے، وہی کہا ہے، دوسرا لفظ ہے یہ ذکر۔ اگر یہ ہے تو پھر تو دوسرے لفظوں میں خدا نے کہا ہے کہ میں یہ کروں گا سر، اگر یہ ذکر ہے تو وہ پھر تمہارا ذکر کر رہا ہوگا، کیا یہی چیز ہو سکتی؟ مصیبت یہ ہے کہ عربی کے یہ الفاظ تھے، قرآن کی یہ اصطلاحیں تھیں، ہم نے ان کا مفہوم اپنی زبان میں لے لی، ذکر کا ایک مفہوم وضع کیا ہم نے آ کے اس تصوف میں، اب ذکر قرآن میں جہاں آتا ہے اس کا ترجمہ ہم نے اس کی روح سے کیا، قرآن کی روح سے نہیں کیا۔ عزیزان مان، عربی زبان کی روح سے، عربوں کے محاورے کی روح سے، قرآن میں استعمال کی روح سے ذکر کے معنی شرف انسانیت ہوتا ہے۔ اب خدا کا شرف بلند کرنا، یا تکبر اللہ جسے کہا ہے خدا نے، جسے کہتے ہیں میری بڑائی کرو، اللہ خدا تو شرف کے بلند ترین کام سے ساری دنیا کا شرف اسے حاصل ہے، بڑائی جسے آپ کہتے ہیں، کبریائی، ساری جو روح کی کبریائی اس کے لیے ہے، وہ یہ کیا کہتا ہے کہ میری بلندی کر، یہ تکبر اللہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا نام ہے جسے آپ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ خدا کے نظام کو دنیا کے اندر غالب اور بڑا تھا، وَاذْكُرُونِی، اس نظام کو وجہ شرف انسانیت بناؤ۔ تو اب اس میں تو یہ ہوتا ہے نا مذہب میں کہ ہم خدا کے یہ حقوق جو ہے پورا کرتے چلے جاتے ہیں، اس سے ہمیں نہیں کچھ حاصل ہوتا، یعنی نماز پڑھی یہ کہ آج یہ حقوق اللہ ہے، یعنی جو ہے کچھ خدا کے بھی حقوق ہیں، یہ کر دیا جیسے کسی افسر کا ایک حکم آئے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہ ہو اور ہم اس کو سر انجام دیں، وہ ہمیں کہے کہ یہ چٹھی فلاں تک پہنچا دو، ہم نے پہنچا، ہمیں کچھ پتا نہیں چٹھی میں کیا لکھا ہے، کیوں پہنچائی گئی ہے، مقصد کیا تھا، یہ تعمیل ہوئی نا، ہم تو کام کی یوں تعمیل کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر یہ ہو کہ ہمارے نظام کو یہاں کبریائی اور شرف کا موجب بناؤ، دنیا کی نگاہیں جھک جائیں اس کے احترام کے اندر، تو کیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَاذْكُرْكُمْ، تمہارا شرف بلند ہو جائے گا۔ کوئی سادہ کام نہیں جڑا تھی کرن دے رہے، یہ ذریعہ ہے تمہارے اپنے شرف کو بلند کرنے
وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. یہ عزیزان مان اپنی طرف سے نہیں مگر تو معاذ اللہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر اپنی طرف سے کچھ کہنا وہ تو شرک ہے. کہنے کی بات یہ کہ عربی زبان کا قرآن ہے. عربی زبان میں سند ہونی چاہیے اس چیز کی جو میں کہتا ہوں. میرا لغات القرآن اٹھا کے دیکھی. عربی زبان کے مستند لغت جو ہے محاورہ عرب جو ہے اس کی سندیں دے کر میں نے وہاں بتایا کہ ذکر کے معنی عربوں کے ہاں شرف احترام مجد ہوتا ہے. اور دوسری اس کی سند قرآن کے اندر یہ چیز کیسے یوز ہوئی ہے, کیسے استعمال اس کا ہوا ہے. خود قرآن کریم کے متعلق ہے لقد انزلنا الیکم کتابا, ہم نے تمہاری طرف یہ ایک کتاب نازل کی ہے. فیہ ذکرکم, یہ ہمارا نہیں تو تمہارے ہی شرف کا راز پوشیدہ ہے. افلا تعقلون, تو ابھی بات تمہاری ہوئی بڑا سبھی میں کم لو. 21/10 21/10 اس میں تو تمہارا ہی شرف, اس کے لیے ہم نے دیے. ریفرنس 43/43 45/44 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. اس قرآن کے اندر اے رسول, ذکر کے معنی اگر آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ سوچیے کہ معنی کیا ہوئی. تیرا ذکر ہے اور تیری قوم کا ذکر ہے. نہ ذکر لک وَلِقَوْمِكَ, تیرے لیے ہے تیری قوم کے لیے. اس کے اندر شرف پوشیدہ ہے, عزت و احترام کی چیزیں پوشیدہ ہیں تیرے لیے بھی, اور یہ قوم جو تیرا اتباع کرے گی ان کے لیے بھی اس میں یہی چیز پوشیدہ ہے. 43 اور 42 پھر 21/40 21/24 42 میں بھی 20 اتخذوا من دونه آلهة عظیم چیز آئی ہے. کہتا ہے کہ یہ ایک خدا کے سامنے جھکنے کی بجائے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا, اپنے ذہنوں کے تراشیدہ معبود. دیکھ لیجیے شرف انسانیت کو کہاں ٹھیک لگ رہی ہے اور کیا چیز وجہ شرف انسانیت بتا رہا ہے قرآن. وہ کہتا ہے کہ یاد رکھو یہ لوگ اس ایک آستان کو چھوڑ کے دنیا میں اور انسانوں کی آستانوں کے اوپر جھکتے چلے جاتے ہیں. قل ہاتھو برہانکم, کہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل لاؤ کہ کسی انسان کے لیے وجہ شرف ہے کہ وہ دوسرے انسان کے سامنے جھکے, یا اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھکے, یا فطر کی قوتوں میں سے کسی قوت کے سامنے جھکے اسے دیوی دیوتا بنائے. برہانکم کہتے ہیں عقیدے کی بات نہیں, ہم پوچھتے یہ ہیں کہ کوئی عقلی دلیل اس کے لیے ہو سکتی ہے تمہارے لیے کہ یہ کرو. تو کہا اس کے مقابلے میں ہم جس میں کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا کا قانون ہے جس کے سامنے جھکنا ہے, کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کے سامنے جھکنا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ہاضا ذکر من معیہ و ذکر من قبل, یہ چیز کی باعث شرف ان کے لیے جنہوں نے پہلے ایسا اختیار کیا مسلک, اور تمہارے لیے اگر تم یہ مسلک اختیار کر لو. شرف انسانیت توحید میں ہے عزیزان من. شرک اس لیے ظلم و نظیم قرآن نے کہا ہے کہ اس میں شرف انسانیت سے انکار ہوتا ہے, تسلیم انسانیت ہے انسان کے لیے کسی دوسرے کے سامنے جھکنا. کہا اس میں ہے تمہارے لیے شرط کہ
किसी और के सामने मत झुको। हाज़ा ज़िक्र मन नैया व ज़िक्र मिन क़ब्ल बल अक्सरुहुम ला यअलमून हक़। क्या किया जाए, अल हक़ और हकीकतें उनके सामने हम लाते हैं, लेकिन इनकी कैफियत ये है कि इनमें से अक्सरियत उनकी ये है कि वो इस बात को इल्म के जरिए से समझने की कोशिश नहीं करते। और दूसरी जगह तो बड़ी दिलचस्प चीज कही, 23/71 यही तौहीद ही की बात है। 23/71 वलावित तबाल हक़ अहवाहुम लफसदत इस्समावात वल अर्द व मन फीहिन। कहते ये जो चीज कह रहे हैं कि इंसान अपने ही ख्वाहिशात को अपना माबूद बना ले, अपने जज्बात के पीछे चलना शुरू कर दे, कहा इससे बड़ा तो शिरकी और कोई नहीं है। कहा सोचो तो सही कि अगर इस कायनात का खुदा जो है वो इंसानों की ख्वाहिशात और आरज़ुओं के पीछे चलना शुरू कर दे, सारा सिलसिला तहस नहस हो गया जाए। मेरा 2 बजे आके सोता है जिम खाने तो बाद वो करीब चाहेगा कि 5 बजे सूरज निकले, और चमगादड़ को ये चाहेगा ही नहीं कि कभी भी सूरज निकले। लगता है अगर लोगों की आरज़ुओं के पीछे चलना शुरू कर दे अनहक, तो फसाद ही फसाद बर्पा हो जाएगा। इसलिए और माबूद तो एक तरफ रहा, अपने जज्बात को भी बदलगाम करके इनके पीछे न चलो, इससे भी शर्फ इंसानियत कायम नहीं रहेगा। बल अतैना हम बेजिक्र हूं, लेकिन क्या किया जाए, हम बार बार उनके शर्फ और एहतराम की चीजें उनके पास ला रहे हैं। वह हम अनजिक्री हूं और देखो उनकी मत मारी गई, अपने ही शर्फ से एराज बरतते चले जा रहे हैं। क्या बात, हम अनजिक्र ही मोरसून। जिक्र के माने अगर ये हो किसी की बातें करना, किसी की याद दिलाना, इससे तो कोई एराज नहीं बरतता, बल्कि इसको तो वो पसंद करता है कि जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है जो उस मौसम में है। इससे तो कोई एराज नहीं बरतता। ये क्या कहा है कुरान में, वो ये चीज है कि हम इसकी इज्जत, इसके शर्फ, इसके मजहब, इसके एहतराम का रास्ता बताते हैं, और इनको देखने के लिए उसी से एराज बरत रहे हैं। देखिए उनकी अकल कहाँ चली गई। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरे इस निजाम को कि जिसका मरकज ये किबला है, वजह शर्फ और इकराम बनाओ दुनिया के अंदर। दुनिया की निगाहें इस निजाम के सामने झुकें, इसका नतीजा ये होगा कि निजाम के सामने तो क्या, तुम्हारे सामने लोगों की निगाहें झुकेंगी, तो तुम्हें शर्फ हासिल हो जाएगा। ये सारा कुछ हमने इसको किया, उसका एक ही तरीका है, वश्कुरू ली वला तकफुरू। जितनी ये नेमतें मैंने तुम्हें दी है, मेरे बताए हुए तरीक के मुताबिक इनको सर्फ करोगे तो भरपूर नतायज निकलेंगे, और अगर इनको तुमने दबाकर, छुपाकर, ढांपकर, लोगों की निगाहों से ओझल करके अपनी जात के लिए रख दिया, तो ये कुफ्र होगा, फिर ये चीज नसीब नहीं हो सकती। शर्फ ये यूं नहीं हासिल हो सकता, यूं हासिल होता है साहब। शुक्र आपको मालूम है, उस अंदाज को कहते हैं, इस अंदाज से बकरी के थन भरे हुए कि चलती जाए बगैर दोहने के दूध टपक रहा हो उसमें से, बगैर दोहने के दूध टपक रहा हो। आपको मालूम है जन्नत की कुएं के मुतल्लिक कुरान ने जो कहा है कि वहां तुम्हें कुआं खोद के पानी नहीं निकालना पड़ेगा, पानी उभर के ऊपर आएगा। इसे शुक्र कहते हैं। यूं रखो हमारी नेमतों, वला तकफुरून, इससे कुफ्र न बरतो। कपड़ा के माने होता है ढांप कर, छुपा कर किसी चीज को रखना। ये न करो, ऐसा करोगे तो अज़कुरकुम, मैं तुम्हारा शर्फ बढ़ाता जाऊंगा, तुम्हारा इकराम दुनिया के अंदर बढ़ाता जाऊंगा। अज़ीज़ान मान,
سورہ بقرہ کی آیت 152 تک ہم آج آ گئے اور قبلے سے متعلق جو قرآن نے بات شروع کی تھی یہاں تک 10:30 اس کو یہ ختم کیا. اب آگے یہ بات آئے گی کہ پھر یہ وجہ شرف کس طرح سے یہ نظام بنتا ہے, اس میں تمہیں کیا کچھ کرنا ہوگا. ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ یہ نماز اس تعین قبلہ کے ساتھ کی پوری ارکان و تعدیل سے پڑھ لی اور فریضہ ادا ہوا. اگلی آیتوں میں یہ دیکھیے گا اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کرنا کیا کچھ پڑتا ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یہ اگلی آیتوں میں دوں گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.